السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت انسائکلوپیڈیا سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 37 اور عنوان ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے اور اس سے کافی زیادہ جو ہے ایمانی حرارت تازہ ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھے کہ یثرب کے اطراف میں قبیل غفار تھا، تو ادھر ہی سے سمجھ جائیے کہ قریش کا قافلہ جاتا تھا شام، جب تجارت کے لیے جانا ہوتا تھا یا ایسے ہی گھومنے وغیرہ کے لیے، تو ان کے قبیلہ سے ہو کر کے گزرنا پڑتا تھا۔ تو یثرب کے لوگوں سے جو ہے ان کو اطلاع ملی کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ کافی سلیم الفطرت انسان تھے، یعنی یہ اپنے حساب سے جو ہے توحید پر تھے اور کسی نہ کسی طرح عبادت بھی کرتے تھے، اور بنا قبلے کے تعین کیے ہوئے بھی عبادت کرتے تھے۔ تو جب ان کو اطلاع ملی کہ کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو ان کو بہت تجسس ہوئی، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو مکہ میں کہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے ان کے بارے میں کیا تحقیق ہے۔ تو ان کے بھائی مکہ آئے اور تحقیق وغیرہ کر کے جب واپس لوٹے تو ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ان کے اوپر پوری جو ہے بایوگرافی میں بنایا ہوں، آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خبر لے کر کے آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھا کلام پیش کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشفی تسلی نہیں ہوئی کہ تو ایک انسان کا کیریکٹر تم بتا رہے ہو، نبوت کے بارے میں کیا خبر لائی، کچھ بات کلیئر نہیں ہو پائی۔ لیکن چونکہ یہ سلیم الفطرت انسان تھے اور کافی جذباتی انسان تھے، موٹیویشنل انسان تھے، تو انہوں نے کہا میں خود سے جا کے تحقیق کروں گا۔ تو ڈنڈا اٹھائے اور چل دیے۔ تو جب مکہ آئے انہوں نے ارادہ کر لیا، اور ان کے بھائی بتا دیے تھے کہ ان کی مخالفت بہت ہوتی ہے، اور جو ان کا جو ہے سپورٹ کرتا ہے ان کو بھی لوگ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ستاتے ہیں، تو بہت ہی زیادہ کریٹیکل ہے، تو تھوڑا سا سنبھل کے۔ تو یہ سوچے کہ جاتا ہوں اور میں جو ہے جیسے اچانک پا جاؤں گا کہ یہی ہیں تو ان سے ڈائریکٹ بات کروں گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں ان کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے حرم میں بیٹھ گیا اور انتظار کرتا رہا، فیس ریڈنگ وغیرہ حالات وغیرہ کا جائزہ لیتا رہا کہ پتہ چل جائے کہ یہی ہیں۔ تو کئی دن گزر گئے سمجھے، اور یہ سمجھے کہ زمزم پی کر کے رہ رہے تھے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زمزم میں جو ہے یہ خوراک بھی ہے اور مشروب بھی ہے، یہ بھوک بھی مٹاتی ہے اور جو ہے پیاس بھی بجھاتی ہے۔ تو پھر یہی خود فرماتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں دیکھا کہ یہ پڑے ہوئے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ آپ مسافر معلوم ہوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مسافر ہوں۔ تو بولے کہ چلیے کھانا کھلا دیتے ہیں آپ کو۔ تو رات میں جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر کے ایز اے مسافر کے طور پر، اور جو بھی میسر تھا کھانا کھلا دیے، یہ کھانا کھا کر کے پھر حرم میں آ گئے۔ دوسرے دن بھی علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھے کہ یہ پھر مسافر ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ کام پورا نہیں ہوا ہے، تو بولے کہ آپ کا کام پورا نہیں ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ تو بھوک لگی ہوگی، چلیے آپ کو کھلا دیتے ہیں۔ تو پھر لے کر کے آئے، پھر کھلا دیے۔ پھر تیسری رات بھی جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے، کھلا دیے۔ 3 رات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ ہی دیے کہ بھائی آپ آئے کس لیے ہیں، یہ بھی تو بتا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بہت نیک انسان لگتے ہیں، 3 دن کھانا کھلائے ہیں بنا پوچھے بھی، تو میں آپ سے راز کی بات کر سکتا ہوں۔ تو کہا بتائیے کیا بات ہے؟ تو ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا یہاں مکے میں،
اب میں بھائی کو تفتیش کے لیے بھیجا تھا، لیکن کوئی تسلی بخش جواب لے کر کے نہیں آیا، تو میں خود سے تحقیق کے لیے آیا ہوں، لیکن مجھے لوگوں نے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ لوگ بہت مخالفت کرتے ہیں اس سے بھی اور اس کے چاہنے والوں سے بھی، تو لہٰذا میں صیغہ راز میں یہ بات رکھا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے وہ ملے نہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صحیح جگہ آ گئے، کل میں آپ کے پاس آؤں گا اور میں آگے آگے چلنا شروع کروں گا، اور آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے گا تھوڑے سے ڈسٹینس بنا کر کے، اور جہاں جس گھر میں گھسنا رہے گا، خاص طور سے دار ارقم کی بات ہے، تو اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا تو میں راستے ہی میں رک جاؤں گا، اور سمجھیے کہ جوتیاں وغیرہ گانٹنے کے جو ہے اسٹائل میں کروں گا، تو آپ جو ہے انجان بن کر کے آگے نکل جائے گا کہ سامنے والے آدمی سے مجھے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ اپنا جا رہا، میں اپنا جا رہا ہوں۔ اور اگر میں دیکھوں گا کہ گیٹ پر جو ہے آس پاس میں کوئی نہیں ہے، تو پھر میں جو ہے اندر گھسوں گا، تو آپ بھی گھس جائیے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کل ہو کر کے ایسا ہی معاملہ ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آگے آگے چلتے رہے۔ اتفاق کی بات تھی کہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ دار ارقم کے پاس، تو علی رضی اللہ تعالیٰ اندر گھس گئے، اور پیچھے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بھی گھس گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ اسلام کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں ان کو بتائے اور قرآن کی آیت سنائے۔ تو پھر وہ سلیم الفطرت تھے ہی، تو سمجھے کہ پیٹرول اور آگ کا معاملہ تھا یا میگنیٹ اور لوہے کا معاملہ تھا، فوراً چپک گئے اور اسلام قبول کر لیے۔ لیکن حالات بہت سنگین تھے اس زمانے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ ارجع الی قومک، اپنے قوم کے پاس لوٹ جائیے اور آپ ویٹ کیجئے، ہمارے حکم کے آنے کا انتظار کیجئے، جب حالات سازگار ہوں گے تو میں کال کروں گا تو آپ آ جائیے گا، جب تک آپ اپنے قوم والوں کو بتائیے اسلام کے بارے میں، وہیں دعوت کا کام کیجئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ قریش کو بتائے بنا میں چلا جاؤں۔ اب یہ دیکھیے، جو آدمی کئی دنوں سے چھپ چھپ کر کے رہ رہا، ملاقات کی ہمت نہیں کر پا، اب ایمان جب اندر گیا ہے تو آپ دیکھیے تیور کیا ہو گیا، میں جاؤں گا اور اپنے ایمان کا اعلان کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اس کا کنسیکوینس یہ ہے، کہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو وہ آئے ہیں حرم میں مکے، کہے قریش کے لوگوں، سب لوگ مخاطب ہو گئے، کیا بات ہے، گواہ ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اب یہ تو بجلی بن کے قریش پہ گری، سب لوگ کہے بھائی اس کی خبر لو، سب لوگ ٹوٹ پڑے، اس کو اتنا مارے کہ زمین پہ لٹا دیا۔ لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ حضرت عباس بن عبد المطلب آ گئے، بولے کیا ہو رہا بھائی؟ جھک کر کے دیکھے تو ابو ذر غفاری ہیں، وہ چونکہ تجارتی قافلہ لے کے جاتے تو وہ پہچان گئے۔ بولے لوگوں تم کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ قبیلہ غفار کا ہے جس سے تمہارا قافلہ گزرتا ہے، اگر تم اس کو مارو گے تو پھر قبیلہ غفار والے چھوڑیں گے نہیں، تمہارا تجارتی قافلہ گزرنا مشکل ہو جائے گا، تمہارا ہائی وے ادھر ہی سے گزرتا ہے۔ تو لوگوں کو ہوش آیا، چھوڑ دی، جانے دا، چونکہ مار بھی بہت چکے تھے۔ تو پھر جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا دیے تھے کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں ایمان کی اظہار کرنے کا، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات کہی کہ سارے لوگ چونک گئے، بولے کہ یہ لوگ اتنے ذلیل میری نگاہ میں کبھی نہیں تھے، اور کل پھر میں بولوں گا ان کے یہاں۔ اب پھر ویسا ہی کیے، پھر کہ لوگوں غور سے میری بات سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، پھر ٹوٹ پڑے لوگ، پھر اتفاق سے عباس بن عبد المطلب آئے، اب پھر اسی طرح وہ بچائے۔ تو یہ تھا ان کا ایمانی تیور، اور یہ تھا ان کے ایمان لانے کا واقعہ۔ اور ان کے بارے میں پوری بایوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو میں ان کے بارے میں بنایا ہوں، بہت ہی عظیم پرسنالٹی، بہت ہی لوگوں نے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب میرے جو ہے وہ اس میں تھوڑے ساؤنڈ کا پرابلم ہے، لیکن کان میں لگا کر کے سنیے، میں پوری ان کی بایوگرافی جو ہے یہ کیا ہوں، انعام الرحمن چینل پہ ہے، تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔